اسلام آباد الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے ٹریبونلز تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیسا آئینی مسودہ لاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ ہم نے کہا ہے کہ افراد کے بجائے عدلیہ سے متعلق اصلاحات لائی جائیں، اتفاق رائے سے ترمیم لانی چاہیے جو سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت MQM پاکستان نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ MQM کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کا کہنا کہ اگر زبردستی مزید 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسمبلی رکنیت اور حکومت چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نے 8 ماہ میں ہمیں وہ عزت نہیں دی جس کے حقدار تھے۔ آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیں گے لیکن چاہتے ہیں بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے۔ تل ابیب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اس کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے ان گنت اسرائیلیوں کے موت کے ذمہ داروں سے بدلہ لے لیا۔ حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔